فرمایا کہ عالموں کی لغزش سے بچو۔ کیوں بچو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری طرح انسان ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ ہیں، جن ضروریات کو لے کر تم پیدا ہوئے ہو یہ تمام وہی ضروریات لے کر یہ بھی پیدا ہو گئے۔ ایک البتہ بات یہ ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا وارث نہیں بنایا، نبی کے وارثین کا خدمتگار بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی بننا یہ کمال کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ وہ نبی کسی کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اور اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے وارث قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، تو انبیاء کرام کے وارثین بھی جنتی، اور انبیاء کرام کے وارثین کے جو خدمتگار ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز جنتی۔ آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کہاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو عالم بننا چاہیے، ہر ایک آدمی عالم بن جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو کہا اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم متعلم بن جاؤ، اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ کہا کہ متعلم بننا بھی اگر تم کو مشکل ہو جائے تو علماء کرام کا احترام کرنا سیکھ لو، اور اگر علماء کرام کا احترام کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو کم سے کم علماء کرام کی بے احترامی مت کرو۔ اگر 4 صفتوں میں سے ایک صفت اور ایک خوبی تمہارے اندر آ جائے گی، عالم بن جاؤ گے یا متعلم بن جاؤ گے یا علماء کرام کا احترام کرو گے یا علماء کرام کی بے احترامی سے بچو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نجات کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ نبیوں کے وارثین کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنایا، ہر ایک کو عالم بننے نہیں دیا اور ہر ایک کو جاہل بھی نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کیوں کہا کہ علماء کرام کی لغزش سے بچو؟ کیونکہ یہ بشری تقاضا لے کر پیدا ہوا ہے، اور کہا وَلَا تَقْطَعُوا، اور اس سے قطع تعلق مت کرو۔ اگر کسی عالم سے غیر شرعی امور یا غیر شرعی کام ان کو کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس سے بدگمان ہو کر مت بیٹھ جاؤ، اس سے رشتہ مت توڑو، اس سے قطع تعلق مت کرو، اس لیے کہ اگر تم اس سے رشتہ اور قطع تعلق کر لو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ وَانْتَظِرُوا فَيَدُّهُ، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو، اس لیے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے، وہ کبھی نہ کبھی ہدایت پر آ جائے گا اور راستے پر آ جائے گا۔ اس لیے علماء کرام اگر کوئی غلطی ان سے ہو جائے، بالارادہ ہو جائے یا ان سے چوک ہو جائے، تب بھی تم اس سے قطع تعلق مت کرو، اس لیے کہ یہ روحانی ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن وہی ڈاکٹر جب سگریٹ پیتا ہے تو مریض یہ نہیں کہتا کہ ہمیں تو سگریٹ کے لیے روکتا ہے اور یہ خود پیتا ہے۔ مریض یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یقیناً سگریٹ کا پینا مضر ہے، نقصان دہ ہے، اگر یہ ڈاکٹر پیتا ہے تو یہ اس کا اپنی ذاتی بات ہے اور ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے۔ علماء کرام کا متقی ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا، یہ بہت اعلیٰ اور درجے کی چیز اور کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی عالم بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو تو نور علی نور۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کو عالم نہیں بناتا اور ہر ایک کو جاہل بھی نہیں چھوڑتا، کسی کو عالم بنائے تو کسی کو عالم کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دونوں کے دونوں یہ ناجی لوگ ہیں، نجات پانے والے لوگ ہیں۔ آج مشن چلا ہوا ہے کہ جہاں کسی عالم سے کوئی بھول چوک غلطی ہوئی تو بجائے اصلاح کے اور اس کے حق میں دعا کرنے کے، اس کو اس طرح سے وائرل کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو عام کیا جاتا ہے تاکہ ہر عالم سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کو عالموں سے بدگمانی پیدا ہو جائے۔
اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ تو بے دین کرتے ہی تھے، اب دیندار طبقہ کے لوگ بھی کرنے لگے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جب تک ان کا رشتہ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے نہیں توڑو گے، تب تک یہ ہم سے نہیں جڑیں گے۔ شیطانی فریب اور مکر و جال میں پھنسانے کے لیے علماء سے بدگمان کر دیا۔ روحانی باپ ہے یہ علماء کرام، باپ سے اگر گستاخی کیا، معافی مانگ لیا، معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے روحانی باپ کے ساتھ گستاخی کی اور اس کے ساتھ بے احترامی کی، تو کیوں کی بے احترامی، گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کے پاس اور اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، اس کے پاس حدیث کا علم ہے، اور جو شخص اور جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے دل میں حدیث نبوی ہو، ایسے لوگوں سے بدگمانی کرے گا تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ائمہ سے بھی کہیں چوک ہوتی ہے، علماء کرام سے بھی چوک ہوتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو رسوا ذلیل کیا جائے۔ باپ غلطی کرتا ہے، اولاد اس کی غلطی کو چھپا دیتا ہے، بیٹا غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی کو چھپا دیتا ہے۔ روحانی باپ ایسا ہے کہ یہ نہ سڑنے والی چیز ہے، نہ گلنے والی چیز ہے۔ روح کبھی سڑتی ہے نہ کبھی گلتی ہے۔ باپ تو جسمانی باپ ہے، یہ گلنے والی چیز ہے، سڑنے والی چیز ہے۔ تب وہاں پر تمہارا دماغ کام کرتا ہے کہ باپ ہے پردہ ڈال دو، بھائی ہے پردہ ڈال دو، بہن ہے پردہ ڈال دو۔ یہ تو قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ عالم چاہے جتنا بھی گمراہ ہو جائے،